للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ النصر، الفاظ کے اعتبار سے نہایت مختصر، معنی کے اعتبار سے بہت بڑی صورت، مدنی صورت ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ مکرمہ کی 13 سالہ مشقت اور مشکلات کی زندگی، جس میں شیب ابی طالب کے اندر بھی قید رہے، طائف کے میدان کے اندر لہو لہان، پھر وطن کو چھوڑنا پڑا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر رہے، پھر مدینہ منورہ کے اندر جلوہ گر ہوئے، آل مدینہ نے آپ کا خوبصورت استقبال کیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، سبحان اللہ۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر قباء میں مسجد بنائی، لمسجد اسس علی التقوی، پھر مسجد نبوی بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد بدر کا معرکہ ہوا، احد کا ہوا، خندق کا ہوا، کرتے 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 رب تبارک و تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمال اور عروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اور وہ جو اللہ کا دین، جو مشکلات کے سفر کاٹ کے تشریف لائے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجدہ جاں فضا سنا دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، اور فرمایا کہ تم لوگوں کو دیکھو گے کہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ ایک وہ وقت تھا کہ دار ارقم کے اندر ایک ایک آدمی آتا تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر علل اعلان بھی عبادت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، صرف فوج نہیں بلکہ افواج، سبحان اللہ، فوج در فوج، لشکروں کے لشکر، گروہوں کے گروہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ وہ مبارک وقت آ گیا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج دین مکمل ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم نبوت کے ساتھ مکمل ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے مدد آ گئی اور فتح آ گئی۔ وہ مکہ مکرمہ کا شہر جہاں حضور علیہ السلام نکلے اور غار کے اندر رہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پھر مدینہ منورہ گئے۔ آج حضور علیہ السلام جو ہے فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر جرار مسلح حضور کے دائیں بائیں چل رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس لیے یہی فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ کیا کرنا ہے؟ جب جشن کا سما آ جائے، فتح کا سما آ جائے، کامیابی مل جائے، پھر بھی اللہ کی حمد کرنی ہے اس کی تسبیح کے ساتھ، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام 10,000 کے لشکر کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہوا تو صحابہ کرام بڑے پریشان، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم سچے دین کے ساتھ نہیں ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ رسول خدا ہیں، جو فیصلہ کریں گے سر بتسلیم خم، ہم اسی طرح قبول کریں گے۔ اور پھر وہاں پر بشارت ہوئی کہ بھائی یہ صلح حدیبیہ میں مسلمان ایک قدم پیچھے ہٹا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔
وہ فتح مبین کیا ہے؟ فتح مکہ ہے، جب حضور علیہ السلام جو ہے فاتح بن کر، اور پھر یہ بھی بتاؤں حضرات گرامی کہ جب انسان فاتح بن کر کسی ملک کے اندر لوٹ کر آتا ہے اور پھر بھی اسی سلطنت میں، اس ملک میں، اس شہر میں جہاں سے ظلماً اسے نکالا گیا ہو اور تکلیفیں دی گئی ہوں، بند کیا ہو، ناطقہ کیا ہو، کھانا پینا بند کیا ہو، تو انسانی مزاج اور انسانی طبیعت یہ کہتی ہے کہ اب میں چن چن کے بدلے لوں گا، انتقام، ایک ایک شخص کو گھر سے نکالوں گا اور گھر سے نکال کر اسے نشان عبرت بناؤں گا، اور جو کچھ میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ کیا، میری بچیوں کے ساتھ کیا، میں ایک ایک آدمی کا انتقام اور بدلہ لوں گا، اس لیے کہ اب میں فاتح بن کے آ گیا ہوں اور اب میرے دائیں بائیں لشکر جرار ہے۔ لیکن قربان جائیں، حضور علیہ السلام قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام فرما رہے ہیں حضور کا سر مبارک بار بار جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ فرمایا جب یہ ملوک، یہ بادشاہ فاتح بن کر کے بستیوں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو خون خرابہ کر دیتے ہیں اور سروں کے مینار بنا دیتے ہیں، اور سب لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر، حضور تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، بتوں سے پاک کیا مولا کائنات نے۔ حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا آئین بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ اچھا ہم فاتح بنتے ہیں تو ہم اپنے خاندان کو تلاش کرتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کدھر ہے، لیکن حضور جب فاتح بنے، قربان جائیں، حضور نے فرمایا اس مکے کی دھرتی پر، اس تپتی ریت پر احد احد کا نعرے لگانے والا اور کوڑے کھانے والا وہ میرا بلال کدھر ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، کفار دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے حسین و جمیل ہاشمی خوبصورت رنگوں والے موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام اس حبشی نسل اپنے بلال دیوانے اور غلام کو یاد کر رہے ہیں کہ میرا بلال آئین بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ اس فتح کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے گا بلال، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، تکبیر کو بلند و بالا کرے گا۔ مولا کائنات نے بتوں سے پاک کیا، اذان دی گئی خانہ کعبہ کی چھت پر، حضور نے طواف فرمایا، فرمایا کہ جو دروازہ بند کر لے گا، فرمایا اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر دیکھا سروں کو جھکائے کھڑے، اکرمہ بن ابو جہل، وہ جو زندگی بھر حضور علیہ السلام سے دشمنی کرتا رہا، بدر کے اندر دیکھیں، احد کے اندر دیکھیں، غزوات کے اندر دیکھیں، اس کا مال، اس کا سارے کا سارا، لیکن اکرمہ بن ابو جہل بھاگ رہا ہے، حضور نے فرمایا اس سے کہو بھاگے نہیں، اس کو بھی امان دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ سارے قریش، آل مکہ، کفار سر جھکائے کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ انت کریم وابن کریم، فرمایا آپ خود بھی کریم ہیں اور کریموں کی اولاد ہیں، آپ کے باپ دادا بھی کریم تھے، حضرت عبداللہ بھی کریم تھے، حضرت عبد المطلب بھی کریم تھے، آپ کا سارا سلسلہ نسب فرمایا کریم ہی کریم تھے، ہمیں آپ سے کرم ہی کی امید ہے، ہمیں یہی امید ہے کہ آپ کرم ہی کرم فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں وہی بات کروں گا جو بات میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، تمہیں کوئی بھی ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ حضرات گرامی، ایک تو معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان طاقت نہ رکھے، قدرت نہ رکھے، ایک معاف کرنا یہ ہے کہ بالکل ہاتھ میں لائن سے کھڑا کر کے ان کے سروں کو اڑا دیا جائے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے، جلا وطن کیا جائے، لیکن حضور علیہ السلام نے کرم کا مظاہرہ کیا، مہربانی کا مظاہرہ کیا، معافی کا مظاہرہ کیا، اور حضور علیہ السلام نے ان کو عام معافی دے دی۔ ہاں کچھ خاص لوگ ہیں جن کی گستاخیاں انتہاؤں کو پہنچ گئیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی گستاخیوں اور بے ادبیوں کے حد کر دی، اور وہ جو ہے وہ عتاب کے اندر آئے۔ اسی طرح خیبر کے جو یہودی تھے، انہوں نے جو بے وفائیاں کی وہ بھی جلا وطن ہوئے، لیکن عمومی طور پر جو مزاج ہے اسلام کا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، تاریخ کے اندر وہ بھی موجود ہے۔
لیکن جو عمومی مزاج اور طبیعت ہے حضور کی، وہ طبیعت ہے معافی کی، وہ طبیعت ہے صلحوں کی، وہ طبیعت ہے درگزر کرنے کی اور عفو و کرم کی ہے۔ لیکن حضرات گرامی، آج ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر ہم قرآن سے ہدایات لے رہے ہیں، قرآن سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، زندگی کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، کوئی وقت کے اندر انسان کے دوست، انسان کے عزیز و اقارب، انسان کے کولیگز، انسان کے نیبرز، کوئی کیا کیا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، انسانی لباس کے اندر بھی بچھو اور بیڑیے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ وہ کام انہوں نے کیا، وہ ان کو زیب دیتا تھا، وہ ان کے لیے تھا، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے وہ کرنا جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ مشکل کام ہے، میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں بیٹھ کے، یہ مشکل میرے لیے بھی مشکل ہے، آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی مشکل ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، جس کو بیان کرنا آسان ہے اس کو عملی طور پر، پریکٹیکل کے طور پر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن حضرات گرامی، ایک ذہن تو بناتا ہے نا، آپ بھی ذہن بنائیں، میں بھی ذہن بناؤں، ہم دونوں قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام کا عمل، سیرت حضور نے کر کے دکھایا، یعنی صرف تھیوری نہیں ہے، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، قصے نہیں ہیں، بلکہ عملی طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے امیر حمزہ، حضور کے پیارے چچا، ہائے ہائے ہائے، بہت پیار تھا حضور کو، یا حمزہ یا فاعل الخیرات یا کاشف الکربات، اے میرے حمزہ، اے نیکیاں کرنے والے، اور اے جو ہے غموں کو دور کرنے والے، کہاں چلے گئے میرے حمزہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت پر جو غم تھا اس کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن وہ قاتل بھی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ فرمایا سامنے نہ آنا میرے حمزہ، مجھے یاد آ جائیں گے، لیکن جو ہے میری نگاہوں کے سامنے نہیں آنا، معاف کیا میں نے معاف کیا۔ اس کا اتنا سا بھی حصہ ہماری عملی زندگی کے اندر نہیں ہے، اتنا سا بھی۔ وہ سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن کا جو پیغام ہے، اس کا اتنا بھی حصہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلے سورہ نصر کا یہ پہلو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کیا کیجئے؟ فتح کا موقع ہے۔ فرمایا خوشی ہو یا غمی ہو، فتح ہو یا جشن ہو، کوئی بھی ہو، نصرت و فتح کیوں نہ ہو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی حمد کرنی ہے اس کی تسبیح کے ساتھ، اور فرمایا کہ استغفار کرنا ہے۔ یہ ایک بندہ مومن کا شعار ہے، یہ اس قوم کا شعار ہے جن کو اللہ نے فاتح بنایا۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جشن کا موقع ہو، شادی کا جشن ہو یا کوئی بھی وطن کا جشن ہو، ہم کیا کرتے ہیں؟ مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں کے سیلنسر نکال لیتے ہیں، ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہے وہ دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ ہیپی نیو ایئر کے نام سے اور وطن کی آزادی کے نام سے اور شادی کے نام سے کتنے لوگوں کو گولیاں لگ گئیں اور کتنی لاشیں اٹھ گئیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں جشن۔ ہم جشن منا رہے تھے کہ بھائی جشن مناتے ہوئے یہ ہوا، انجان کہیں سے گولی آئی اور پتہ نہیں کس کو لگ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، کسی طور پر بھی یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا مزاج، قرآن سمجھنے والوں کا اور پڑھنے والوں کا اور قرآن کو ماننے والوں کا مزاج، قرآن کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تم نے کچھ بھی ہو جائے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کرنا ہے، ہمیشہ استغفار۔ کوئی بھی خزاں ہو یا بہار، کوئی بھی موسم ہو، صبح ہو یا شام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرۃ وفی روایت 100 مرہ، میں روزانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ کتنی بار؟ 70۔ دوسری روایت کے اندر ہے 100 بار، ایک تسبیح روزانہ استغفار۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کیجئے، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ استغفار صرف ایک توبہ کا وظیفہ ہے، کہ ہم سے کو گناہ ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جب گناہ ہو جائے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لیکن اس استغفار کے اتنے فوائد ہیں، اتنی برکات ہیں کہ جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے رب تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سبحان اللہ،
کتنی برکتیں قرآن کی صورت میں۔ یہ قرآن کا وظیفہ ہے، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ کوئی اور نہیں بتا رہا، ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں وظیفہ پڑھنا ہے تو استغفار کا وظیفہ پڑھو۔ ایک وظیفہ ہے، کیا کیا ملے گا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ تمہارے مالوں میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، تمہاری روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا، تمہاری اولاد میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قحط سالیوں کو ختم کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش فرمائے گا۔ یہ جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے جو سنت ہے، اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اس پہ استغفار ہی کرتے ہیں کہ اے خدایا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے تو نے رحمتوں کا نزول بند کر دیا ہے، خدایا وہ رحمتیں برکتیں ہمیں عطا فرما دے۔ تو فرمایا تمہاری نہریں بھی جاری ہوں گی، تمہارے باغ بھی بلے پھلیں گے پھولیں گے۔ کیا کرنا ہے تم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر استغفار کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اس مبارک صورت سے ہمیں یہی نتیجہ اور سبق ملا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے تو فتح و نصرت آ جاتی ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن اس جشن کے موقع پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد کرنی ہے تسبیح کے ساتھ اور استغفار کرنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے فتح اور جشن کے نام پر مادر پیدر آزاد ہو جانا ہے۔ وہ قومیں کبھی بھی ترقیاں نہیں کرتی ہیں۔ ہمیشہ قرآن کی اس ہدایت کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اور صبح و شام اس کی بارگاہ کے اندر رب تبارک و تعالی ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بند راستوں کو کھول دے گا، وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رب تبارک و تعالی موسلادھار بارشیں عطا فرمائے گا اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔